السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں سلجوقی محل کو دکھایا جاتا ہے۔ سلجوقی محل کے اندر سلطان ارطغرل، اس کی بیگم اور خواجہ اور اس کا خواجہ یوسف، یہ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سب لوگ بسنطینیوں کے بارے میں جو ہے نا پلان کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے شکست دی جائے اور ان کو کس طرح سے اپنے قابو میں لایا جائے۔ تو اس پر سلطان کہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں الپرسلان کے ساتھ بیٹھ کر اور 24 سال کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے ان کے ساتھ منصوبہ بنائیں گے اور ہم ان کو اس منصوبے کے اندر پھنسائیں گے اور اسی طرح سے ہم ان کو قابو کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان سے ہم ٹیکس حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے ان لوگوں کے اوپر مقرر کیا تھا۔ اب ہم نے یہ ٹیکس ان سے دوبارہ سے حاصل کرنا ہے اور ہمیں اس کے لیے منصوبہ دوبارہ سے بنانا ہوگا اور تب ہی ہم ان سے وہ ٹیکس حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف دوستو، ہمیں ایک غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان غار کے اندر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور باہر جنگل میں ہمیں ایک جگہ پر دکھایا جاتا ہے کہ اقچا خاتون اپنے گھوڑے پر آن پہنچتی ہے جہاں پر الپرسلان کے سپاہی موجود ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب الپرسلان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پاس پیچھے ہوتے ہیں تاکہ الپرسلان کو وہ ڈھونڈ سکے، اور الپرسلان غار کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو الپرسلان کا سپاہی اقچا خاتون سے کہتا ہے کہ اقچا خاتون آپ واپس قبیلے چلی جائیں اور ہم الپرسلان کو لے کر جلد از جلد قبیلے پہنچ جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے اقچا خاتون ان کی بات نہیں مانتی اور پھر وہ نیچے غار کے اندر الپرسلان کے پاس آ جاتی ہے اور الپرسلان وہاں پر موجود ہوتا ہے اور پھر وہ دونوں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف دوستو، ہمیں واسکو قلعے کے مغربی مقام پر منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر جناب صاحب اپنے تخت کے یعنی کہ اپنے نشست کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا جو خاص سپاہی ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اسی دوران دوستو نال صاحب کے پاس جنرل دکاس آ جاتا ہے جو پچھلی قسطوں میں بیہوش تھا اور اس کی حالت بہت ہی خراب تھی، اور اب وہ بہت زیادہ تندرست اور فٹ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ادھر انال صاحب کے پاس آتا ہے اور انال صاحب سے کہتا ہے، دیکھو انال صاحب، میں شہزادی ادوکیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں شادی کر لوں گا تو اس کے بعد ہمیں جو ہے ایک بہت ہی اچھی نشست ملے گی اور جس پر ہم جو ہیں اس پر قابض ہو جائیں گے۔ ادھر دوسری طرف جنگل میں غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان غار سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے تمام سپاہی بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، سلیمان بھی وہاں پر ہوتا ہے اور چاوش صاحب بھی وہاں پر پہنچ گیا ہوتا ہے اور عتاب حسن صاحب بھی وہاں پر ہوتا ہے، اور وہ سب لوگ الپرسلان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الپرسلان باہر نہیں آتا، وہ اندر ہی بیٹھا رہتا ہے اقچا خاتون کے پاس۔ دوسری طرف ہمیں واسکو قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کہہ کر وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور پاس ہی شہزادہ رتی اور اس کا بھائی اور باقی تمام لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں،
اور زیادہ رقی کرتا ہے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے ہم نے الپرسلان سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے اور اس نے ہمارا بہت زیادہ نقصان کیا ہے اور یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوستو اسی طرح اسی قسم کے ساتھ انسانی سوچ کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو